کتنے رشتے ایسے ہیں جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل، میاں بیوی کے درمیان ایسے اختلافات، لڑائی جھگڑے، شادیاں ہوتی ہیں بڑے دھوم دھام سے، مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرتا ہے پولیس اسٹیشنوں اور کورٹوں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شدید اختلافات میاں بیوی کے، وجہ کیا ہے؟ اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ سب سے بنیادی حل جس پر ہمیں توجہ دینا ہے، رشتے کے وقت ہم دینداری اور اخلاق کو پیمانہ نہیں بناتے، ہم دینداری اور اخلاق کو بھلا کر کے، نظر انداز کر کے رشتے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ عقیدہ، توحید کا عقیدہ، یہ توحید کا عقیدہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، یاد رکھو۔ موحد سب سے بڑا طاقتور انسان ہے اور مشرک سب سے بڑا بزدل انسان۔ راستے سے ایک بلی گزر جائے، راستے سے واپس پلٹ آئے گا۔ جس کے دل میں رب کا خوف نہیں رہے گا، اس کے دل میں دنیا کی زمین کے کیڑے مکوڑے اور معمولی چیزوں کا خوف بھی بیٹھ جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو اس عقیدے توحید کی تربیت کریں، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے گھروں کا سب سے بڑا بگاڑ، یہ شرک و بدعات کا بگاڑ۔ نبی کی سنت سمجھائیں، نبی کی سنت کے بارے میں ہمارے اندر غیرت۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو توحید اور سنت کی تعلیم دی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر کو شرک و بدعات کے مظاہر سے پاک کریں، یہ ہمارے گھروں کا بہت بڑا بگاڑ ہے۔ جب تک شرک کے مظاہر سے ہمارے گھر پاک نہیں ہوں گے، یاد رکھو گھروں میں کتنا بھی انتظام کر لو، کیسی بھی سہولتیں پیدا کر لو، گھر کے افراد میں حقیقی چین اور سکون آ سکتا ہے؟ بولو مسلمانوں، اللہ والے، نہیں آ سکتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ قابل احترام صدر اجلاس، باوقار علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، جیسا کہ بتایا گیا آج کی اس بابرکت مجلس میں میرے خطاب کا موضوع ہے گھروں کا بگڑتا ماحول، اسباب و علاج۔ گھر ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، آرام و سکون کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اور یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، باعث سعادت ہے۔ کسی کے پاس گھر ہے وہ انسان خوش نصیب ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کے لیے گھر عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس آرام دہ، کشادہ گھر ہے، وہ انسان سعادت مند ہے۔ اربع من السعادہ المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی۔ صحیح ابن حبان کی صحیح الترغیب کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کے لیے باعث سعادت، اگر 4 چیزیں کسی انسان کے پاس ہیں دنیا میں تو دنیوی اعتبار سے وہ انسان سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے۔ نیک بیوی، المرأة الصالحہ، دوسرے والمسکن الواسع، کشادہ گھر، تیسری چیز الجار الصالح، نیک پڑوسی، چوتھی چیز المرکب الحنی، آرام دہ سواری۔ یہ سب انسان کی ضروریات ہیں، تو اسی میں سے گھر ہے۔ گھر یہ آرام و سکون کے لیے ہے۔ انسان دن بھر باہر کام کاج کے لیے ملازمت میں محنت کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، تھکا مادہ گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گھر میں اسے آرام ملے، گھر میں اسے آرام ملے۔ لیکن وہ گھر جو آرام کی جگہ ہے، جو سکون کی جگہ ہے، آج ہمارے گھر میں ہمیں سکون حاصل نہیں۔ آج ہمارے گھر فتنوں، بلاؤں، آفتوں، پریشانیوں کی نظر ہو گئے۔ کتنے ایسے گھر ہیں، گھر میں ہر طرح کی سہولت ہے، بڑا گھر ہے، فرنیچر اور کھانے پینے، رہنے سہنے کے اعلیٰ انتظامات ہیں، بہترین سہولتیں ہیں، لیکن گھر کے افراد میں سکون نہیں، گھر کے افراد میں سکون نہیں، طرح طرح کی بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں مل رہا؟ گھر میں آخر کیا بگاڑ آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر بگاڑ کا مرکز بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے گھروں میں طرح طرح کے بگاڑ، طرح طرح کے بگاڑ ہیں۔ آج انہی بگاڑ کو سمجھنا ہے اور اس کا اسلامی حل اور علاج تلاش کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے محدود وقت میں کچھ اسباب اور اس کے علاج رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ باتوں کو توجہ اور غور سے سنیں۔ سب سے پہلا بگاڑ ہمارے گھروں کا جو ہے وہ شرک و بدعات کا بگاڑ ہے، شرک اور بدعات کا بگاڑ۔ یاد رکھیں، جس گھر میں شرک و بدعات کی کثرت ہو، جس گھر کے افراد میں کے عقیدے میں بگاڑ ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہو، ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو، وہ گھر شرک کا مرکز اور اڈا بنا ہوا ہو، یاد رکھیں اس گھر میں کبھی امن اور سکون نہیں ہوگا۔ اس گھر میں طرح طرح کی آفتیں بلائیں رہیں۔ آج ہمارے گھروں کا جائزہ لیجیے، کتنے ایسے گھر ہیں، مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے گھر ہیں، لیکن گھر میں کہیں دروازے پر نیمبو اور ناریل لگا رہتا ہے، کہیں کسی کونے میں ہرے پیلے جھنڈے کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ گھر کے بچوں میں، ان کے گلے میں، ان کے ہاتھ میں، ان کی کمر میں، ان کے پیر میں تعویذ اور کالے دھاگے بندھے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ شرک کے بہت سارے مظاہر، بہت ساری شرکیات چیزیں ہمارے گھروں میں نظر آتی ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں سکون تلاشتے، اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ گھر میں ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی گھر کے افراد میں چین و سکون کیوں نہیں؟ کیوں آفتیں آ رہی؟ کیوں بلائیں آ رہی؟ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے، یاد رکھیے، یہ بہت بڑا بگاڑ ہے جس سے ہمارے گھروں کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے گھر شرک کے مظاہر سے پاک نہیں ہوں گے، گھر کے افراد میں جب تک ایمان اور عقیدہ، توحید ہم راسخ نہیں کریں گے ان کے دلوں میں،
توحید کا سبق ان کو نہیں سکھائیں گے، ایک اللہ کا تعارف، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی جب تک ہم کو نہیں سمجھائیں گے، شرک سے اپنے گھروں کو پاک نہیں کریں گے، یاد رکھیں کہ ہمارے گھروں میں امن و سکون ہم حاصل نہیں کر سکتے، نہیں حاصل کر سکتے۔ کیسے کیسے شرکی اعمال ہیں، ہم تعویذوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کالے دھاگے پر بھروسہ کرتے ہیں، بچوں کے کہیں رخسار میں کالا ٹپکا لگا دیں نظر بد سے حفاظت کے لیے، بدشگونی لیتے ہیں، اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے پیروں ولیوں بزرگوں کے پاس باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کے مظاہر، شرکیہ کام۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، من علق شیئا وکل الیہ۔ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کے تعویذوں پر، دھاگوں پر، ایسے دنیوی اسباب پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کالے دھاگے اور ایسی چیزوں پر بھروسہ کریں گے، اللہ ہم کو اسی کے حوالے کر دے گا۔ بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، نفع اور نقصان کا مالک اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج ہمارے گھروں کو شرک کے مظاہر سے پاک کرنا ضروری۔ یہ گھر کا بہت بڑا بگاڑ، بہت بڑا بگاڑ۔ اسے ہم معمولی نہ سمجھیں، اسے ہم معمولی نہ سمجھیں۔ جب تک ہمارے گھر شرک کے مظاہر سے پاک نہیں ہوں گے، ہمارے گھر آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود توحید کا سبق سیکھیں اور اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کریں، اللہ کی عظمت ان کو بتائیں، ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ یہ ہمارے اوپر لازمی چیز ہے۔ آپ انبیاء کو دیکھیں، انبیاء کو اپنی اولاد کے تعلق سے کس چیز کی فکر ہے؟ انبیاء اپنی اولاد کے تعلق سے کس چیز کی فکر کرتے؟ ان کے توحید کی، ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرتے۔ اس لیے اس بگاڑ کا واحد حل یہ ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس بات کو جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ عبادت کے لائق سچا معبود، حقیقی معبود صرف اللہ تعالی۔ ہم عقیدہ، توحید اپنے بچوں کو سکھائیں، نبی کی سنت سمجھائیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہم بتائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے ذکر کیا۔ یہودی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی۔ اللہ نے کہا، تردید کرتے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ دیکھیے انبیاء کو کیا فکر ہے، انبیاء کو کس چیز کی فکر اپنے اولاد کے بارے میں۔ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر ہے، کس چیز کی؟ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہے۔ میرا بچہ کیا کھائے گا، میرے مرنے کے بعد اس کی زندگی کیسے گزرے گی، کیا کمائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو کہ دنیا کی فکر کریں، یہ کوئی غلط نہیں، لیکن دنیا سے کہیں زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں، دنیا سے کہیں زیادہ ان کے دین و ایمان کی فکر کریں۔ اگر ہم نے ان کو مومن اور موحد بنایا ہے، اگر ہم نے ان کو مومن اور موحد بنایا ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ ہم ان کی توحید کی فکر کریں۔ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے،
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ہونی چاہیے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. بچوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا کا معبود ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام، وہ ایک ہی معبود اللہ تعالی، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں. یہ فکر ہونی چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک سے ڈرائے، شرک سے ڈرائے اپنے بچے کو. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. امام الموحدین ہیں، مفسرین کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اور اپنے اولاد کے عقیدے کی، توحید کی فکر ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو دوسروں کو کتنی فکر ہونی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے ایک دن سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر کے دوران سواری پر بیٹھے ہوئے کچھ نصیحتیں کی. یا غلام انی اعلمک کلمات، یہ نصیحتیں، یہ توحید کی باتیں، یہ عقیدے کی بنیادی باتیں ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے ذہنوں میں بٹھائیں. توحید کی عظمت، ایمان کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، نبی سے محبت کیا ہے، صحابہ کرام سے محبت کیا ہے، یہ سب چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو بتانا اور سکھانا ضروری ہے. آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ارتداد کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے. ہماری نوجوان نسل مرتد ہو رہی، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین اور مذہب میں شامل ہو. ہماری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں، عشق اور پیار کے چکر میں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، اپنی عزت و آبرو کا سودا کر رہی ہیں، اپنے ایمان اور اپنے دین کو بیچ رہی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری. ایمان کی عظمت، توحید کی عظمت. توحید کیا ہے، ایمان کی عظمت کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا. ان کی نظر میں یہ دین، یہ ایمان بہت معمولی ہو گیا، بہت معمولی ہو گیا. کوئی آوارہ انسان سوشل میڈیا پر آتا ہے، سوشل میڈیا پر آ کر کے ہماری بہن بیٹی کے سامنے پیار اور محبت کے 2 بول بولتا ہے، آئی لو یو کہتا ہے. ہماری بہن بیٹیاں، ان کا دین و ایمان اتنا کمزور کہ محبت کے 2 بول سے وہ دین چھوڑ دے رہی. اتنا حقیر ایمان. ہمارے بچوں کا ایمان اتنا حقیر ہے، اتنا معمولی ہو چکا ہے. وہ بھی ایمان تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ دین کی راہ میں کیسی اذیتیں دی گئی، کیسی تکلیفیں ان کو سہنا پڑا. ظالم ابو جہل جس بے شرمی کے ساتھ ان کو نیزے سے مارا، مارنے سے پہلے اس نے کہا سمیہ اپنے انجام کی فکر کر لے، تیرا کیا حال ہونے والا. سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ظالم، تو مجھے میرے انجام سے ڈرا رہا ہے، تو اپنے انجام کی فکر کر، تو اپنے انجام کی فکر کر. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت دیکھو. آج ہماری بہن بیٹیوں کو یہی غیرت پیدا کرنا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد. اے ابو طلحہ، تجھ جیسے نوجوان کے رشتے کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا. تیرے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، تیرے رشتے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، لیکن تیرا رشتہ مجھے منظور نہیں. کیوں؟ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ. تو ایک کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں. وَلَا يَحِلُّ لِي أَن أَتَزَوَّجَكَ.
میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ جیسے ایک کافر سے شادی کروں. بات یہیں پر رکی نہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے بڑھ کر کے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. آج عشق اور پیار کے دو بول سن کر کے ہمارے بہن بیٹیوں کا ایمان پھسل جا رہا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا, آگے بڑھ کر کے اسے اسلام کی دعوت دی. وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي, اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو تمہارا قبول اسلام میرے لیے مہر ہے. میں اپنے نکاح میں کوئی دوسری چیز, وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ, میں تم سے کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گی مہر میں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. فَأَسْلَمَا فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا. یہ درد بھری نصیحت ام سلیم کی, ایک بہن کی, ابو طلحہ کے دل میں اثر کرتی ہے. ابو طلحہ مسلمان ہو جاتے, ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کا قبول اسلام ان کے لیے مہر ام سلیم کے لیے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے زیادہ باعزت مہر ہم نے کسی عورت کا نہیں سنا, جس نے اپنے شوہر کو مسلمان بنا کر کے اس کے قبول اسلام کو اپنے لیے مہر بنا. آج ہماری بہن بیٹیوں کی, ہمارے بچوں کی اسی عقیدے کی تربیت کرنا ہے. توحید سنت ان کو سمجھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو کیا نصیحت کرتے ہیں, سواری پر ہے, یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. اے پیارے بچے, میں تم کو کچھ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں, ان کو سیکھ لو, ان پر عمل کرو. تم اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین پر چلو, اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ, ہمارے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیں, بیٹے مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. تمہارا ہاتھ کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں پھیلنا چاہیے. اللہ کے دربار میں آؤ, اللہ کے سامنے اللہ سے مانگو, دینے والا اللہ. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جس کو اے اللہ تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. مشکل نواز, غریب نواز, بندے نواز, سب کو نوازنے والا وہ اللہ ہے. وہ اللہ جس کو محروم کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے نواز نہیں سکتی. یہ عقیدہ ہمیں سیکھنا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, مدد مانگو تو صرف اللہ. یہ عقیدہ توحید کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, یاد رکھو. موحد سب سے بڑا طاقتور انسان ہے اور مشرک سب سے بڑا بزدل انسان. راستے سے ایک بلی گزر جائے راستے سے واپس پلٹ آئے گا. جس کے دل میں رب کا خوف نہیں رہے گا اس کے دل میں دنیا کی زمین کے کیڑے مکوڑے اور معمولی چیزوں کا خوف بھی بیٹھ جائے گا. ہم اپنے بچوں کو اس عقیدے توحید کی تربیت کریں, اسے معمولی نہ سمجھیں. یہ ہمارے گھروں کا سب سے بڑا بگاڑ, یہ شرک و بدعات کا بگاڑ. نبی کی سنت سمجھائیں, نبی کی سنت کے بارے میں ہمارے اندر غیرت. ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچے سنت کی مخالفت کریں, ہم ذمہ دار. والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایمانی غیرت ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی, صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا. جب تمہاری خواتین مسجد آنے کے لیے تم سے اجازت مانگیں اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی. ان کے بیٹے بلال حدیث سننے کے بعد معارضہ کرتے ہوئے کہتے ہیں
واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے۔ دیکھیے یہ سنت کی غیرت، ہمارے بیوی بچوں میں کہیں سنت کی خلاف ورزی ہو تو یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا کہ بیٹا سختی سے انکار کر رہا ہے، کیا کہا؟ اس کی طرف متوجہ ہوئے، ناراض ہو کر غصے کے انداز، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، راوی کہتے ہیں ما سمعتہ مثلہ قط، اتنا اس کو برا بھلا کہے اپنے بیٹے کو، اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، ویسی ناراضگی کبھی ہم نے نہیں دیکھی عبداللہ بن عمر میں۔ اور کہا اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، میں تیرے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی کا فرمان تجھے بتا رہا ہوں، اور تو حدیث رسول کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو مسجد جانے سے روکیں گے۔ تیری یہ جرات۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو توحید اور سنت کی تعلیم دی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر کو شرک و بدعات کے مظاہر سے پاک کریں، یہ ہمارے گھروں کا بہت بڑا بگاڑ ہے۔ جب تک شرک کے مظاہر سے ہمارے گھر پاک نہیں ہوں گے، یاد رکھو گھروں میں کتنا بھی انتظام کر لو، کیسی بھی سہولتیں پیدا کر لو، گھر کے افراد میں حقیقی چین اور سکون آ سکتا ہے؟ بولو مسلمانوں اللہ والے، نہیں آ سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، آؤ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ بغیر عقیدے کی اصلاح کے، بغیر توحید کے تمہیں حقیقی امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس سماج میں، جس گھر میں، جس سوسائٹی میں، جس شہر میں، جس ملک میں جتنا زیادہ توحید کا غلبہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے وہاں اتنے زیادہ امن و سکون کا ماحول ہوگا۔ اور جہاں پر شرک کا بول بالا ہوگا، شرک کا غلبہ ہوگا، وہ لوگ اتنے ہی زیادہ امن و سکون سے محروم رہیں گے۔ آفتیں لازمی ہیں، بلائیں آئیں گی، مشکلات اور پریشانیاں لگی رہیں گی زندگی میں۔ اپنے گھروں کو شرک کے مظاہر سے پاک ضروری ہے۔ دوسری چیز گھروں کے بگاڑ میں، آج ہمارے گھر حقیقت تو یہ ہے سینما گھر بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھر سوشل میڈیا کی اس ترقی سے سینما گھر بنے ہوئے، فلمی سینما گھر بنے ہوئے، تھیٹر بنے ہوئے۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے فون ہیں، اسمارٹ فون۔ کیا دیکھے جا رہے ہیں، کیا سنے جا رہے ہیں؟ گانے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بہت سارے گندے چیزیں اس میں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ جب سے یہ فلموں کے اور گانوں کی کثرت ہوئی، آج ہمارے گھروں سے ذکر و اذکار ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی۔ ایک وقت تھا مسلم محلے کی، مسلم گلیوں کی پہچان ہوتی تھی، مسلم گھروں سے، محلوں سے گزرنے والا شخص قرآن مجید کی آواز سنتا تھا۔ گھر کی خواتین قرآن پڑھتی تھی، بچے قرآن پڑھتے تھے، صبح کے وقت گزرنے والا شخص قرآن سنتا تھا۔ آج ہمارے گھروں سے کیا آوازیں آتی؟ فلمی نغمے، گانوں کی آوازیں آتی، گانے سنائی دیتے۔ جب سے یہ گانا بجانا آیا، اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت ختم، برکتیں مٹ گئی، چین و سکون کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں۔ یاد رکھو یہ گانا بجانا بہت بڑی آفت، بہت بڑی لعنت، بڑا خطرناک جرم ہے یہ۔ ایک گانے بجانے کی وجہ سے اللہ گھروں کو، ہنستے کھیلتے گھروں کو اللہ تباہ و برباد کرتا، عالی شان بلڈنگوں کو، محلوں کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیا۔ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف،
تین بدترین عذاب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، دھمکی دی، اس امت میں 3 بدترین عذاب آئیں گے۔ اللہ زمین میں دھسا دے گا، شکل و صورت کو بگاڑ دے گا، خنزیر اور بندر کی شکل بنا دے گا، اور یہ تینوں عذاب اللہ اس سے پہلے کی قوموں کو دے چکا ہے۔ اللہ کے نبی اس امت کے بارے میں فرما رہے ہیں، زمین میں اللہ دھسا دے گا، تمہاری شکلوں کو خنزیر اور بندر کی شکل بنا دے گا، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آسمان سے بارش نہیں، پتھروں کی بارش ہوگی، اللہ پتھر برسائے گا۔ قوم لوط پر اللہ برسا چکا ہے، قارون کو اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا ہے، بنو اسرائیل کے ایک طبقے کو اللہ نے ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندر کی شکل بنا دیا، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 عذابات سنے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آخر یہ عذاب کن پر آئیں گے، ان کا جرم کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا ظہرت الخیان والمعازف وشربت الخمور، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیے کیا خریا کیا شہر، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں شراب کے اڈے، شراب نوشی عام ہو گئی، مسلمان شراب پیتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں، زندگی تباہ کر رہے ہیں، نشے کی لعنت کا شکار ہو کر کے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نشے کے عادی ہو کر کے ان کی زندگی میں ان کے بچے یتیم نظر آتے ہیں، ان کی بیوی بہو، ان کی بیوی بیوہ نظر آتی ہے، اس شرابی شوہر کی وجہ سے۔ آج یہ لعنت آج مسلم سماج میں پھیلا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے گھروں کو ان گانے بجانے سے پاک کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، سفر میں ہیں، ڈرائیونگ کر رہے، ہر جگہ ایئر فون، ہیڈ فون کان میں ٹھوسے ہوئے ہیں، گانا سن رہے ہیں۔ اگر اسی حال میں تمہارا حادثہ ہو گیا، تمہارا حادثہ ہو گیا، گانا سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، گندے مناظر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یاد رکھو قیامت کے دن جب تمہیں اٹھایا جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر بندے کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوتی ہے۔ سوچو کب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ سکتا۔ حالت سفر میں گانا سننے والے، فلمیں دیکھنے والے، کب تمہاری سواری اللہ نہ کرے حادثے کا شکار ہو گئے، تمہاری حالت کیا ہو، تمہارا انجام کیا ہو؟ یہ گانے بجانے سے آج ہمارے دل مردہ ہو گئے، دل گندا ہو گیا، بیانات کے اثر نہیں ہوتے ہیں۔ گانے کی لذت کی وجہ سے قرآن سننا، دین کی باتیں سننے کا کی جو لذت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ وہ لذت چھین لیتا ہے۔ جس کو گانا سننے کی عادت ہو جاتی ہے وہ قرآن نہیں سنتا، اللہ کا ذکر نہیں سنتا، اللہ کی باتیں نہیں سنتا، اس کو بیزاری ہوگی۔ چھوڑ دو ان لعنتوں کو، یہ بے حیائی کے اعمال کو، یہ تم کو تمہارے دین سے غافل کر رہی۔ ہمارے گھروں کو گانے بجانے سے پاک کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان کے شاگرد نافع ان کے ساتھ، گانے کی آواز سنائی دی۔ کیا کیا انہوں نے؟ فوراً کان میں انگلی ڈال لی، فوراً کان میں انگلی ڈال لی۔ جس راستے سے گزر رہے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر کے دور کسی دوسرے راستے پر چلے گئے، کچھ دور چلتے گئے۔ اس کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے ہیں، ہل تسمع لی شیئا، کوئی آواز سن رہے ہو تم؟ یہ نہیں کہ انگلی نکال کر کے چیک کرے، دیکھیں کہ وہ آواز جو سنے تھے وہ آواز آ رہی ہے، اس کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں، ہل تسمع شیئا،
کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ جب نافع نے کہا کہ نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی، تب کان سے انگلی نکالی۔ یہ ایک صحابی رسول کا عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کی آواز سنی، آپ نے وہی کیا تھا جو میں آج کیا آپ کی اتباع میں۔ آپ فوراً کان میں انگلی ڈال لیے، راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلے گئے۔ کان سے انگلی نکالنے سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیا تم کوئی آواز سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان سے انگلی نکالیں۔ ہمیں اپنے گھروں کو گانے بجانے سے پاک کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ گھر کے مرد حضرات، بڑے لوگ، سرپرست خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ہم توجہ دیں۔ یہ گانے بجانے، یہ فلمیں جب سے آئی ہیں ہمارے گھروں میں بہت ساری بے حیائی آ جا رہی، بے حیائی پھیل رہی ہے، ہمارے بہت سارا بگاڑ ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ اور تیسری چیز گھر کے بگاڑ میں تیسری چیز یہ ہے میاں بیوی کے اختلافات۔ گھروں میں ہمیشہ میاں بیوی کے جھگڑے، یہ بھی گھر کا ایک بہت بڑا بگاڑ۔ گھر کے میاں بیوی کے جھگڑے، گھروں میں جو اختلافات ہمیشہ ہوتے رہتے، پوری فیملی کو تباہ و برباد کر دیا اس بگاڑ نے۔ بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے میاں بیوی کے اختلافات، کتنے گھر اجڑ گئے۔ میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے یہ پیار و محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ نے اس رشتے میں جو محبت رکھی ہے وہ کسی رشتے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے ہمارے سکون کے لیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ لیکن آج کتنے رشتے ایسے ہیں جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل۔ میاں بیوی کے درمیان ایسے اختلافات، لڑائی جھگڑے، شادیاں ہوتی ہیں بڑے دھوم دھام سے، مہینہ دو مہینہ نہیں گزرتا ہے پولیس اسٹیشنوں اور کورٹوں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شدید اختلافات میاں بیوی کے، وجہ کیا ہے؟ اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ سب سے بنیادی حل جس پر ہمیں توجہ دینا ہے، رشتے کے وقت ہم دینداری اور اخلاق کو پیمانہ نہیں بناتے۔ ہم دینداری اور اخلاق کو بھلا کر کے، نظر انداز کر کے رشتے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر خوشگوار ازدواجی زندگی چاہتے ہو، خوشگوار ازدواجی زندگی چاہتے ہو، کیا آپ نے مشورہ دیا؟ فاظفر بذات الدین تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ کامیابی چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، دیندار لڑکی سے شادی کرو، دینداری کو اپناؤ، دین کو ترجیح دو۔ لڑکی والوں سے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ تمہارے پاس کسی دیندار صاحب اخلاق لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فزوجوہ، اس کی دینداری اور اس کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے اس سے تم شادی اپنی بیٹی کا کر دو۔ اگر نہیں کرو گے، دینداری اور اخلاق کو ٹھکراؤ گے، انجام کیا ہوگا؟ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ فتنے رونما ہوں گے، فسادات ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں نے حسن و جمال کو معیار بنایا، جنہوں نے مال و دولت کی حرص و لالچ میں شادیاں کی، آج وہی مال سسرال کا ان کے لیے فتنہ بنا ہوا، کورٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خلا اور طلاق کے مسائل آ رہے ہیں۔ اس لیے دینداری اور اخلاق کو معیار بناؤ۔ اور اس بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا۔ دونوں کے حقوق ہیں۔ میاں بیوی کی یہ زندگی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے۔ جب تک دونوں اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو، حقوق کو ادا نہیں کریں گے، زندگی کا یہ سفر خوشگوار طریقے سے نہیں چل سکتا۔ دونوں کے حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جیسے عورتوں کے حقوق ہیں ویسے مردوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں۔
دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا نوجوان دوستوں میں بڑا اچھا، دوستوں میں بڑا اچھا، کتنے نوجوان ہیں مسجد کے حد تک بڑے اچھے، لوگ ان کی نمازوں اور ان کے صف اول کی پابندی کو دیکھ کر کے ان سے رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کا، لیکن فیملی کے معاملے میں، گھریلو زندگی میں نوجوان بہت سارے ہیں جو فیل ہیں، ناکام، ان کی زندگیاں اختلاف کی شکار ہیں۔ جیسے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، ہمارے بیوی بچوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا تعلق، ہمارا حسن سلوک ہمارے بیوی بچوں کے لیے پہلا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں مردوں عورتوں کے بارے میں میری اس وصیت کو قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت عورت ہے، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن عوج في الشيء في ضلع أعلاه، کہا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں بھی سب سے جو اونچے حصے کی ہے وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی، اور اس ٹیڑھی پسلی سے اس عورت کو پیدا کیا۔ تم یہ چاہو کہ تمہاری بیوی 100% تمہارے مزاج کے مطابق ہو جائے، ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ تم اس کو ویسے ہی باقی رکھ کر کے اس کی تربیت کرتے ہوئے تم اس کے ساتھ زندگی گزارو، یہ تمہارا کمال ہے، یہ تمہارا کمال ہے۔ لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے، اس پر کوئی الزام نہ لگائے، اس کے اندر کچھ خامیاں اگر ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہے تمہارے پاس، اپنے بھائی بہنوں کی پیار و محبت، اپنے ماں باپ کی شفقتیں، عنایتیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے لیے آئی، کیوں اس کی خوبیوں کو بھلا دیتے ہو کسی ایک خامی کی وجہ سے؟ مردوں کو یہ ذمہ داری دی، یہ سبق پڑھایا گیا۔ ایک مرد چاہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، والذی نفس محمد بیدہ لا تودی المرأة حق ربها حتی تودی حق زوجها، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت یہ چاہے کہ میں اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی تلاوت قرآن سے میں اپنے رب کو راضی کر لے جاؤں گی، لیکن اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، یاد رکھو جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث زمانہ، ان کے پاس سے خاتون آتی ہے، اس نے کہا شادی سے پہلے میں قرآن کی تلاوت میں بڑی لذت محسوس کرتی تھی، بڑی عبادت کی پابندی کرتی تھی، لیکن کیا بات ہے کہ شادی کے بعد عبادت کی وہ لذت میں محسوس نہیں کر رہی، آخر کیا وجہ ہے؟ شادی سے پہلے جو بھی میں عبادت کرتی تھی بڑی پابندی کے ساتھ کرتی اور اس میں مجھے لذت محسوس ہوتی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوئی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ اس خاتون نے پلٹ کر جواب دیا میں آپ سے سوال الگ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یاد رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن، وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ،
حتی تودی حق زوجہا، کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی عبادت کی لذت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ضروری ہے، شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، ایک عورت کو سمجھنا چاہیے۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کی پھوپھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اچھی طرح سے دیکھ لو تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی تمہارے ہاتھ میں، تم اس کی خدمت کر کے اس کو راضی کر کے جنت بھی جا سکتی ہو، اور اس کو ناراض کر کے اس کو پریشان کر کے تم جہنم کا راستہ بھی اپنے لیے آسان کر سکتی ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس رشتے میں خرابی آتی ہے، ورنہ یہ رشتہ محبتوں کا رشتہ ہے۔ جو آج نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، ضرور کہیں نہ کہیں خامی اور کوتاہی، کہیں نہ کہیں خامی ہے۔ معافی کا مزاج بنائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے معافی کا مزاج بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے بارے میں کہا تھا، نوکر کے لیے آپ نے کہا تھا، جب اس کے مالک نے پوچھا کہ میرا خادم، میرا نوکر اگر غلطی کرے کتنی بار اس کو معاف کروں، کم عفو للخادم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کل یوم 70 مرہ، اگر ایک دن میں 70 بار وہ غلطی کرتا ہے، ضرورت پڑے تو اپنے خادم، اپنے نوکر کی 70 بار غلطی کو معاف کرو۔ کس کی؟ ایک نوکر کی غلطی کو 70 بار معاف کرو، وہ تو ہماری بیوی ہے جی، اس کی ایک غلطی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبر اور تحمل، برداشت کا مزاج بنانا چاہیے، اور ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے۔ زندگی کا یہ سفر بڑی خوشی سے گزرے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہتے تھے، ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے تھے، اذا غضبت فرزنی واذا غضبت رضیت والا لم نعش جميعا، جب کبھی میں غصہ ہو جاؤں تو تم مجھے منا لو، میں بھی انسان ہوں، کبھی میں غصہ ہو جاؤں تم مجھے منا لو، تم کبھی مجھ سے ناراض ہو جاؤ، غصہ ہو جاؤ، میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر یہ معاملہ نہیں رہا ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم یہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور تو اور ہمارے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری کی روایت، انی لعالم اذا کنت عنی راسیۃ واذا کنت علی غضبی، میں اچھی طرح جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو۔ کہا اللہ کے رسول کیسے آپ معلوم کرتے ہیں کہ میں آپ سے راضی ہوں یا ناراض ہوں؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو تم میرا نام لے کر کے کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، لیکن جب ناراض ہو جاتی ہو تو غصے میں تم میرا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے اور کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اتنا موقع دے رہے ہیں، بیوی ہے کبھی ناراض ہو سکتی ہے، اس کی ناراضگی کو بھی سنبھال لو، برداشت کرو۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول میں ناراضگی میں ما اہجر الا اسمک، ناراضگی کی وجہ سے صرف میں نام چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی، لیکن باقی چیزیں میرا آپ سے جو محبت ہے، میرا آپ سے جو لگاؤ ہو باقی ہے۔ آج ہمارا معاملہ ہے کیا ہے، کبھی ناراض ہو گئے تو پوری شکایتیں سامنے رکھ دیں گے، بلکہ جھوٹے الزامات لگا دیں گے، زبان سے کیا کیا بک دیں گے کچھ بھی نہیں پتا۔ اور ایک آخری بات، آج رشتوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ، میاں بیوی ہیں وہ کبھی ناراض ہوں گے کبھی راضی رہیں گے، وہ ان کو منائیں گے وہ ان کو منائیں گے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں آباد گھروں کو اجاڑنے والے ان کے ماں باپ، ماں باپ کا غلط سپورٹ، بھائی بہنوں کا غلط سپورٹ، ان کی بیجا مداخلت رشتوں کو اجاڑ دے رہے۔ خلع اور طلاق کے کتنے مسائل، میاں بیوی دل سے راضی ہیں، وقتی طور پر ناراض ہیں، بیچ میں ماں باپ داخل ہو گئے، بیچ میں بھائی بہن آ گئے، ان کا غلط سپورٹ کر کے اس رشتے کو توڑا دیا۔ ہمیں اس پالیسی سے بچنا ہے، ہم اپنے بچوں کا غلط سپورٹ نہ کریں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے مسائل تھے. علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر کے چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے, پوچھا کہاں ہے, کہا کہ غصہ ہو کر کے ناراض ہو کر کے گھر نکل گئے. ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ دیکھو کہاں ہے, مسجد میں سو رہے تھے. آ کر کے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے داماد کے پاس, دیکھا کہ وہ چادر ان کے جسم سے سرک گئی ہے, مٹی گرد و غبار دھول ان کے جسم پر لگی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کے دھول کو جھڑک رہے تھے اور کہہ رہے تھے قم ابا تراب, قم ابا تراب, ابو تراب مٹی کے باپ, اٹھو یہاں سے, چلو گھر جائیں. بلا لے گئے. غلط سپورٹ نہیں کیے. گھروں کے بگاڑ میں ایک بگاڑ والدین کا بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دینا. آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, نافرمان ہو رہے ہیں, باغی ہو رہے ہیں. بچہ گھر سے باہر راتوں رات باہر رہتا ہے, 12-1 بجے گھر واپس لوٹتا ہے, لیکن ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے اس طرح سے نکل جا رہے ہیں, باپ کو پوچھنے کی ہمت نہیں کہ بیٹا تو 1 بجے رات تک گھر سے باہر کہاں تھا. ہماری بیٹی گھنٹوں موبائل فون پر کسی سے گفتگو کرتی ہے, ریچارج کرنے والے ہم, موبائل فون دلانے والے ہم, گھنٹوں کسی سے بات کر رہی ہے. ماں باپ کو یہ ہمت نہیں کہ اپنی نوجوان بیٹی سے سوال کرے کہ آخر تو گھنٹوں کس سے بات کر رہی. آج جب ہمارے بچے بگاڑ کے راستے پر جاتے ہیں, کسی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, اس وقت افسوس کرنے اور رونا رونے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو ہر قسم کے بگاڑ سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا, ہمیں اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں کو گانے اور بجانے سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین.